حسن کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تھا جب اچانک اسے اپنے والد کی کال ملی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا مگر حسن نے توجہ نہیں دی، لیکن جب 15 منٹ کے بعد وہ اپنے گھر پہنچا تو پورچ میں کھڑی سکندر عثمان کی گاڑی دیکھ کر چوکنے ہو گیا۔ وہ سالار کے گھر کی تمام گاڑیوں اور ان کے نمبرز کو اچھی طرح جانتا تھا۔ سکندر انکل کو میرے اس معاملے میں انوالو ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ سالار کا دوست سمجھ کر پوچھ گچھ کے لیے آئے ہوں گے۔ میں بڑے اطمینان سے ان کی باتوں کا جواب دوں گا اور کسی بھی الزام کی تردید کر دوں گا، لیکن میری پریشانی پاپا کے سامنے میری پوزیشن مشکوک کر دے گی، اس لیے انکل سکندر کو دیکھ کر مجھے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے پہلے اپنے لائے عمل طے کیے، پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہو گیا۔ اس کے والد قاسم فاروقی اور سکندر عثمان کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی اور اضطراب وہ ایک لمحے میں بھانپ گیا تھا۔ کیسے ہیں انکل سکندر آپ؟ اس بار بہت دنوں کے بعد آئے ہیں آپ ہماری طرف۔ باوجود اس کے کہ سکندر یا قاسم نے اس کی ہیلو کا جواب دیا، حسن نے بڑی بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ اسے اس بار بھی جواب نہیں ملا تھا۔ سکندر عثمان اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھو، قاسم فاروقی نے قدرے درشتی سے کہا۔ سکندر تم سے کچھ باتیں پوچھنے آیا ہے، تمہیں ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں سکندر سے کہہ چکا ہوں کہ وہ تمہیں پولیس کے پاس لے جائے۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، میں تمہیں کسی بھی طرح بچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ قاسم فاروقی نے اس کے بیٹھتے ہی بلا تمہید کہا۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ حسن نے حیرت کا مظاہرہ کیا مگر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا اسے سمجھ لیا تھا۔ اوور اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو سکندر، پوچھو اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہو اور میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ امامہ کے ساتھ سالار کی شادی میں شرکت کی ہے تم نے؟ انکل آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ حسن نے مزید حیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہی شادی جو میری عدم موجودگی میں میرے گھر پر ہوئی، جس کے لیے امامہ کو پیپرز بھجوائے گئے تھے۔ پلیز انکل آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں ضرور آتا جاتا رہتا ہوں مگر مجھے سالار کی کسی شادی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور نہ ہی میری معلومات کے مطابق اس نے شادی کی ہے۔ مجھے تو اس لڑکی کا بھی نہیں پتا ہے جس کا آپ نام لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سالار کی کسی لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ ہو مگر میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، وہ ہر بات مجھے نہیں بتاتا۔ سکندر عثمان اور قاسم فاروقی خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ خاموش ہوا تو سکندر عثمان نے اپنے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا ایک لفافہ اٹھایا اور اس میں موجود چند کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ حسن کا رنگ پہلی بار اڑا۔ وہ امامہ اور سالار کا نکاح نامہ تھا۔ اس پر دیکھو تمہارے ہی سگنیچرز ہیں نا؟ سکندر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اگر یہ سوال انہوں نے قاسم فاروقی کے سامنے نہ کیا ہوتا تو وہ ان دستخط کو اپنے دستخط ماننے سے انکار کر دیتا، مگر اس وقت وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے سگنیچرز ہیں مگر میں نے نہیں کیے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پھر کس نے کی ہیں، تمہارے فرشتوں نے یا سالار نے؟ قاسم فاروقی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حسن کچھ بول نہیں سکا۔ وہ حواس باختہ سا باری باری انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سکندر عثمان اس طرح اس کے سامنے وہ نکاح نامہ نکال کر رکھ دیں گے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے وہ نکاح نامہ کہاں سے حاصل کیا تھا، سالار سے یا پھر اس کی ساری عقل مندی اور چالاکی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ تم یہ نہیں مانو گے کہ سالار کا امامہ کے ساتھ نکاح تمہاری موجودگی میں ہوا ہے؟ قاسم فاروقی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ پاپا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب سالار کی ضد پر ہوا تھا، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ حسن نے یکدم سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ بھی چھپانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جھوٹ بولتا تو اپنی پوزیشن اور خراب کرتا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا مگر قاسم فاروقی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت یہاں تمہیں صفائیاں اور وضاحتیں پیش کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کو اس نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ پاپا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، حسن نے تیزی سے کہا۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ آئی سویئر پاپا مجھے واقعی کچھ نہیں پتا، اسے لاہور چھوڑ آیا تھا۔ یہ جھوٹ تم کسی اور سے بولنا، مجھے صرف سچ بتاؤ۔ قاسم فاروقی نے ایک بار پھر اسے تند و تیز لہجے میں کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا پاپا، حسن نے احتجاج کیا۔ لاہور کہاں چھوڑ آیا تھا؟ کسی سڑک پر، اس نے کہا تھا وہ خود چلی جائے گی۔ تم مجھے یا سکندر کو بے وقوف سمجھ رہے ہو؟ اس نے اس لڑکی سے شادی کی اور پھر اسے ایک سڑک پر چھوڑ آیا، بے وقوف مت بناؤ ہمیں۔ قاسم فاروقی بھڑک اٹھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا، اس نے کم از کم مجھ سے تو یہی کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سڑک پر چھوڑ آیا تھا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ پھر اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کی؟ اگر اسے یہی کرنا تھا پاپا، اس نے یہ شادی اس لڑکی کی مدد کے لیے کی تھی۔ اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کسی اور لڑکے سے کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سالار سے رابطہ کیا اور مدد مانگی اور سالار اس کی مدد پر تیار ہو گیا۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ سالار وقتی طور پر اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کے والدین زبردستی اس کی شادی کرنا چاہیں تو نکاح کا بتا کر انہیں روک سکے۔ حسن اب سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے پوری بات بتانے کا فیصلہ کر لیا اور اگر ضرورت پڑے تو بیلف کے ذریعے اس کو رہائی دلوا کے لے جا سکے، مگر یہ کوئی محبت وغیرہ کی شادی نہیں تھی۔ وہ لڑکی ویسے بھی کسی اور لڑکی کو پسند کرتی تھی۔ آپ اس نکاح نامے کو دیکھیں تو اس میں اس کی طلاق کا حق پہلے ہی لے لیا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ سالار سے رابطہ کیے بغیر ہی طلاق حاصل کر لے، بس، یا کچھ اور؟
قاسم فاروقی نے اس سے کہا۔ حسن کچھ نہیں بولا، خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں قطعاً تمہاری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تم نے بہت اچھی کہانی بنائی ہے، مگر میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ اس کہانی پر یقین کر لوں۔ تمہیں اب امامہ تک پہنچنے میں سکندر کی مدد کرنی ہے، قاسم فاروقی نے قطعی لہجے میں کہا۔ پاپا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، حسن نے احتجاج کیا۔ تم یہ کیسے کرو گے؟ یہ تم خود جان سکتے ہو، مجھے صرف یہ بتانا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پاپا پلیز آپ مجھ پر یقین کریں، میں امامہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نکاح کروانے کے علاوہ اور میں نے کچھ نہیں کیا، حسن نے کہا۔ تم اس کے اتنا قریب ہو کہ اپنی خفیہ شادی میں وہ تمہارے گواہ کے طور پر لے گیا، مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس کی بیوی گھر سے بھاگنے کے بعد اب کہاں ہے۔ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں حسن، کسی صورت میں بھی نہیں، قاسم فاروقی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں اگر پتہ نہیں ہے تو تم بھی پتہ کرواؤ کہ وہ کہاں ہے، سالار تم سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ پاپا وہ بہت سی باتیں مجھے بھی نہیں بتاتا، وہ سب باتیں تمہیں بتاتا ہے یا نہیں؟ میں فی الحال صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں اور وہ امامہ کے بارے میں معلومات ہیں۔ تم ہر طریقے سے اس سے امامہ کا پتہ حاصل کرو، اور سالار کو کسی بھی طرح یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ سکندر کو اس کی شادی کی اطلاع مل چکی ہے یا اس نے اس سلسلے میں تم سے کوئی ملاقات کی ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ سالار یہ بات جان گیا ہے تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا، یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں سکندر کو تو پہلے ہی اجازت دے چکا ہوں کہ وہ ہاشم مبین کو تمہارا نام دے دے، اس کے بعد ہاشم مبین تمہارے ساتھ پولیس کے ذریعے نمٹے یا کسی اور طریقے سے، میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا۔ اب تم یہ طے کر لو کہ تم نے سالار کے ساتھ دوستی نبھانی ہے یا پھر اس گھر میں رہنا ہے، قاسم فاروقی نے قطعیت سے کہا۔ پاپا میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح امامہ کے بارے میں کچھ معلومات مل جائیں، میں سالار سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ سکندر انکل کو اس معاملے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ مکانگی کے انداز میں دہراتا جا رہا تھا۔ وہ اس بار واقعی بری طرح اور خلاف توقع پھنسا تھا۔ لارڈ چند دن گھر بیٹھا رہا تھا، مگر پھر ضد کر کے اس نے کالج جانا شروع کر دیا۔ ہاشم مبین اور اس کے گھر والے امامہ کی تلاش میں زمین آسمان ایک کی ہوئے تھے، اگرچہ وہ یہ سب کچھ بڑی رازداری کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ملازمین اور پولیس کے ذریعے سکندر کو ان کی کوششوں کی خبر مل رہی تھی۔ وہ لاہور میں بھی امامہ کی ہر ایک سہیلی سے رابطہ کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے۔ سالار نے ایک دن اخبار میں باہر جاوید نامی ایک شخص کا خاکہ دیکھا، اس کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے انعام کا اعلان تھا۔ وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھا، یہی وہ فرضی نام تھا جو حسن نے وکیل کو امامہ کا شوہر کا دیا تھا، اور وہ اشتہار یقیناً امامہ کے گھر والوں کی طرف سے ہی تھا، حالانکہ نیچے دیا گیا نمبر اس کے گھر کا نہیں تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ پولیس اس وکیل کے پاس پہنچ گئی ہوگی اور اس کے بعد اس وکیل نے اس آدمی کے قبائف انہیں بتا دیے ہوں گے۔ اب یہ حقیقت صرف وہ، وکیل، حسن اور خود وہ جانتا تھا کہ باہر جاوید سرے سے کوئی وجود نہیں رکھتا تھا، مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا وہ ہاشم مبین کے گھر والوں کو کسی حد تک بھٹکانے میں کامیاب رہا تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران سالار امامہ کی کال کا منتظر رہا۔ اس نے کئی بار امامہ کو اس کے موبائل پر کال بھی کیا، مگر ہر بار اسے موبائل آف ملتا۔ اسے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس تجسس کو ہوا دینے میں کچھ ہاتھ حسن کا بھی تھا، جو بار بار اس سے امامہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ بعض دفعہ وہ چڑ جاتا، مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے اور مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے اسے مجھ سے زیادہ تمہیں دلچسپی ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حسن کا یہ تجسس اور دلچسپی کسی مجبوری کی وجہ سے تھی۔ وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سالار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس جا چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ اس سے شادی بھی کر چکی ہو، اگرچہ اس نے امامہ سے جلال کی شادی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس دوبارہ ضرور گئی ہوگی۔ وہ خود سالار بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ خود جلال سے رابطہ قائم کرے یا پھر ذاتی طور پر جا کر اس سے ملے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں، مگر فی الحال وہ یہ دونوں کام کرنے کے لیے ناممکن تھے۔ سکندر عثمان مسلسل اس کی نگرانی کروا رہے تھے اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ نگرانی کروانے والے واحد نہیں ہیں۔ ہاشم مبین احمد بھی یہی کام کروا رہے تھے، اور اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کرتا تو اول تو سکندر عثمان ہی اسے جانے نہ دیتے، اور بالفرض جانے کی اجازت دے بھی دیتے تو شاید خود بھی اس کے ساتھ چل پڑتے، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب یہ سب کچھ اسے ایک حماقت لگ رہا تھا، ایسی حماقت جو اسے کافی مہنگی پڑ رہی تھی۔ سکندر اور طیبہ اب ہمہ وقت گھر پر رہتے تھے اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے ان کی باقاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی۔ حسن اب اس سے کم کم ملنے لگا تھا، وہ اس کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس صورتحال سے وہ بہت بور ہو رہا تھا۔ اس رات کمپیوٹر پر بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر ایک کال آئی۔ اس نے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی سے موبائل اٹھا کر دیکھا اور پھر اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسکرین پر موجود نمبر اس کے اپنے موبائل کا تھا۔ امامہ اسے کال کر رہی تھی۔ تو بالآخر آپ نے ہمیں یاد کر ہی لیا۔ اس نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ اس کا موڈ یکدم فریش ہو گیا تھا، کچھ دیر پہلے والی بوریت یکسر غائب ہو گئی تھی۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ اب تم مجھے کال نہیں کرو گی، اتنا لمبا عرصہ لگا دیا تم نے۔ رسمی علیہ کے بعد اس نے پوچھا۔ میں بہت دنوں سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی مگر نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری طرف سے امامہ نے کہا، کیوں
क्यों, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी, फ़ोन तो तुम्हारे पास मौजूद था। सालार ने कहा। बस कोई मजबूरी थी, उसने मुख्तसरन कहा। तुम इस वक्त कहाँ हो? सालार ने कुछ तजस्सुस आमेज़ अंदाज में पूछा। बचकाना सवाल मत करो सालार, जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे घर वाले कैसे हैं? सालार कुछ हैरान हुआ, उसे इमामा से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, खुश खुरम है, ऐश कर रहे हैं, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम वाकई बहुत अच्छी बेटी हो, घर से जाकर भी तुम्हें घर और घर वालों का कितना ख्याल है। हाउ नाइस। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर इमामा ने कहा, वसीम कैसा है? ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर मेरा ख्याल है ठीक ही होगा। वो ख़राब कैसे हो सकता है? उसके अंदाज और लहजे में अब भी कोई तब्दीली नहीं आई थी। उन्हें ये तो पता नहीं चला कि तुमने मेरी मदद की थी। सालार को इमामा का लहजा कुछ अजीब लगा। पता लगा माय डियर इमामा, पुलिस उसी दिन मेरे घर पहुंच गई थी जिस दिन मैं तुम्हें लाहौर छोड़ कर आया था। सालार ने कुछ इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। तुम्हारे फादर ने मेरे खिलाफ FIR कटवा दी है तुम्हें अगवा कराने के सिलसिले में। वो हंसा। ज़रा सोचो, मेरे जैसा बंदा किसी को अगवा कर सकता है, और वो भी तुम्हें, जो किसी भी वक्त किसी को शूट कर सकती है। इसके लहजे में इस बार तंज था। तुम्हारे फादर ने पूरी कोशिश की है कि मैं जेल पहुंच जाऊं और बाकी की ज़िंदगी वहाँ गुजारूं, मगर बस मैं कुछ खुशकिस्मत वाक़ हुआ हूँ कि बच गया हूँ। घर से कॉलेज तक मेरी निगरानी की जाती है, डंप कॉल्स मिलती हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है। अब तुम्हें क्या क्या बताऊं। बहरहाल तुम्हारी फैमिली हमें खासा जिच कर रही है, उसने जताने वाले अंदाज में कहा। मैं नहीं जानती थी कि वो तुम तक पहुंच जाएंगे। इस बार इमामा का लहजा माहज़रत ख्वाना था। मेरा ख्याल था कि उन्हें किसी भी तरह तुम पर शक नहीं होगा। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें इतने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वाकई तुम्हारी वजह से मुझे बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मेरी कोशिश थी कि मैं पहले खुद को महफूज कर लूँ, फिर ही तुम्हें फ़ोन करूँ, और अब मैं वाकई महफूज हूँ। सालार ने कुछ तजस्सुस आमेज़ दिलचस्पी के साथ उसकी बात सुनी। तुम्हारा मोबाइल मैं अब इस्तेमाल नहीं करूँगी और मैं उसे वापस भिजवाना चाहती हूँ, मगर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। वो उससे बता रही थी, मैं तुम्हें कुछ पैसे भी भिजवाऊँगी उन तमाम अखराजात के लिए तुमने मेरे लिए किए। सालार ने इस बार इसकी बात काटी। नहीं, पैसे रहने दो, मुझे ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दूसरा है, तुम चाहे तो उसे इस्तेमाल कर सकती हो। नहीं, मैं अब इसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, मेरी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, उसने कहा। कुछ देर वो खामोश रही, फिर उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अब मुझे तलाक पेपर्स भिजवा दो, और तलाक के पेपर्स के साथ निकाहनामा की कॉपी भी, जो मुझे पहले तुमसे नहीं मिल सकी। कहाँ भिजवाऊँ? सालार ने उसके मुतालबे के जवाब में कहा। अगर अभी वो तलाक का मुतालबा कर रही थी तो इसका मतलब यही था कि उसने अभी तक किसी से शादी नहीं की थी, ना ही तलाक के इस हक को इस्तेमाल किया था जो निकाहनामा में उसकी ख्वाहिश पर रखा गया था। तुम इसी वकील के पास वो पेपर्स भिजवा दो जिसको तुमने हायर किया था, और मुझे उसका नाम और पता लिखवा दो, मैं उसी से पेपर्स ले लूँगी। सालार मुस्कुराया। वो बेहद मोहतात थी। मगर मेरा तो उस वकील के साथ कोई डायरेक्ट रब्ता नहीं है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, फिर पेपर उस तक कैसे पहुँचाऊँ? जिस दोस्त के ज़रिए तुमने उस वकील से रब्ता किया था, उस दोस्त के ज़रिए वो पेपर्स उस तक पहुँचा दो। ये तो तय था कि वो उसे किसी भी तरह अपना कोई अता पता देने का फैसला कर चुकी थी और इस वक्त पूरी तरह कायम थी। तुम तलाक लेना क्यों चाहती हो? वो उस वक्त बहुत मूड में था। दूसरी तरफ यकदम खामोशी छा गई। शायद वो इससे इस सवाल की तवक्को नहीं कर रही थी। तलाक क्यों लेना चाहती हो? तुम कितनी अजीब बातें कर रहे हो। ये तो पहले ही तय हुआ था कि तुम मुझे तलाक दे दोगे, फिर इस सवाल की क्या तुक बनती है? इमामा के लहजे में हैरानी थी। वो तब की बात थी, अब तो खासा लंबा वक्त गुजर गया और मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता। सालार ने बेहद संजीदगी से कहा। वो अंदाज़ा कर सकता था कि दूसरी तरफ इस वक्त इमामा के पैरों के नीचे से हकीकतन ज़मीन निकल गई होगी। तुम क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ इमामा डियर कि मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता, ना ही दूंगा। उसने एक और धमाका किया। तुम तलाक का हक पहले ही दे चुके हो, इमामा ने बेख्तियार कहा। कब, कहाँ, किस वक्त, किस सदी में? सालार ने इत्मीनान से कहा। तुम्हें याद है मैंने निकाह से पहले तुम्हें कहा था कि निकाहनामे में तलाक का हक चाहती हूँ। अगर अब तलाक नहीं भी देते तो मैं खुद उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, तुम्हें ये याद होना चाहिए। वो जता रही थी, अगर मैं तुम्हें ये हक दे देता तो तुम ये हक इस्तेमाल कर सकती थी, मगर मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया। तुमने निकाहनामा देखा, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर तुमने देखा ही होगा, वरना आज तलाक की बात क्यों कर रही होती? दूसरी तरफ एक बार फिर खामोशी छा गई। सालार ने हवा में तीर चलाया, मगर वो निशाने पर बैठा था। इमामा ने यकीनन पेपर साइन करते हुए उन्हें देखने की जहमत नहीं की थी। सालार बेहद महजूज हो रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया। बहुत देर बाद उसने इमामा को कहते सुना। हाँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने मुझे पिस्टल दिखाकर धोखा दिया। मैं समझता हूँ कि तुम और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम दोनों में इतनी बुराइयाँ और इतनी खामियाँ हैं कि हम दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो एक बार फिर संजीदगी से कह रहा था। ज़िंदगी? सालार, ज़िंदगी और तुम्हारे साथ ये नामुमकिन है, इमामा ने तंद लहजे में कहा। मुझे नेपोलियन की बात दोहरानी चाहिए कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है, या मुझे तुमसे ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आओ इस नामुमकिन को मिलकर मुमकिन बनाएं। वो अब मजाक उड़ा रहा था। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, एक एहसान
اور کرو, مجھے طلاق دے دو. نہیں, میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں, اب میں اور نہیں کر سکتا, یہ والا احسان تو ناممکن ہے. سالار ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا تھا. میں تمہاری ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں سالار, تمہارا اور میرا لائف اسٹائل بہت مختلف ہے, ورنہ شاید میں تمہاری پیشکش پر غور کرتی, مگر اب اس صورت میں یہ ممکن نہیں ہے. تم پلیز مجھے طلاق دے دو, وہ اب نرم لہجے میں کہہ رہی تھی. سالار کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہا. تم اگر میری پیشکش پر غور کرنے کا وعدہ کرو تو میں لائف اسٹائل بدل دیتا ہوں, سالار نے اسی انداز میں کہا. تم سمجھنے کی کوشش کرو, تمہاری اور میری ہر چیز مختلف ہے, زندگی کی فلسفی ہی مختلف ہے, ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس بار وہ جھنجھلائی تھی. نہیں, میری اور تمہاری فلسفی آف لائف بہت ملتی ہے, تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ ملتی نہ بھی ہوئی تو بھی میں ذرا سی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ملنے لگے گی. وہ اس طرح بولا جیسے اپنے بہترین دوست سے گفتگو کر رہا ہو. ویسے بھی مجھ میں کمی ہی کیا ہے, میں تمہارے پرانے منگیتر اسچد جیسا خوبصورت نہ صحیح مگر جلال انصر جیسا معمولی شکل و صورت کا بھی نہیں ہوں. میری فیملی کو تو تم اچھی طرح جانتی ہو, کریئر میرا کتنا برائٹ ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہے. میں ہر لحاظ سے جلال سے بہتر ہوں, وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا. اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی. وہ امامہ کو بری طرح زج کر رہا تھا اور وہ ہو رہی تھی. میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتا, اور تم تو کسی صورت بھی نہیں. اس کی آواز میں پہلی بار نمایاں خفگی تھی. کیوں, سالار نے بے حد معصومیت سے پوچھا. تم مجھے اچھے نہیں لگتے ہو, آخر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو, تم نے مجھے اگر طلاق نہ دی تو میں کورٹ میں چلی جاؤں گی. وہ اب اسے دھمکا رہی تھی. سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا. یو آر موسٹ ویلکم, جب چاہیں جائیں, کورٹ سے اچھی جگہ میل ملاقات کے لیے اور کون سی ہوگی. آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا مزہ ہی اور ہوگا. وہ محظوظ ہو رہا تھا. ویسے تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کورٹ میں صرف میں نہیں پہنچوں گا بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے. وہ استہزائیہ انداز میں بولا. سالار, میرے لیے پہلے ہی بہت سے پرابلمز ہیں, تم ان کا اضافہ مت کرو. میری زندگی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے. کم از کم تم تو میری مشکلات کو مت بڑھاؤ. اس بار امامہ کے لہجے میں رنجیدگی اور بے چارگی تھی. وہ کچھ اور محظوظ ہوا. میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مائی ڈیئر, میں تو تمہاری ہمدردی میں گھل رہا ہوں, تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تم خود سوچو, میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو. وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا. تم جانتے ہو نا میں نے اتنی مشکلات کس کے لیے صحیح ہیں. تم سمجھتے ہو میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں گی جو ہر کبیرہ گناہ کرتا ہے, جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں. نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے. میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے. جلال مجھے نہیں ملا مگر میں تمہارے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی. اس نے بے حد تلخ انداز میں تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا. شاید اسی لیے جلال نے تم سے شادی نہیں کی, کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں, تمہارے جیسی نہیں. سالار نے اسی ٹکر توڑ انداز میں جواب دیا. دوسری طرف خاموشی رہی, اتنی لمبی خاموشی کہ سالار کو اسے مخاطب کرنا پڑا. ہیلو, تم سن رہی ہو؟ سالار, مجھے طلاق دے دو. اسے امامہ کی آواز بھرائی ہوئی لگی. سالار کو ایک عجیب سے خوشی کا احساس ہوا. تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسے تم مجھ سے کہہ چکی ہو, سالار نے ترکی بترکی کہا اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا. حسن نے ان چند ماہ میں سالار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی, حسن کے اپنے بیان کے مطابق, مگر وہ ناکام رہا تھا. وہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ سالار اور امامہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا. سالار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئی. سکندر نے سالار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا. وہ جانتے تھے کہ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی اسے لینے میں خوشی محسوس کرے گی. امامہ نے سالار کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا, حالانکہ سالار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی اور تب وہ اسے بتا دے گا کہ وہ اسے نکاح نامہ میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا ہے اور وہ نکاح نامہ کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا. وہ اس سے یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا. مگر امامہ نے دوبارہ اس سے رابطہ قائم نہیں کیا, نہ ہی سالار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی, ورنہ وہ بہت پہلے وہاں اس کی عدم موجودگی سے واقف ہو جاتا. جس دن وہ آخری پیپر دے کر گھر آیا, سکندر عثمان کو اس نے اپنا منتظر پایا. تم اپنا سامان پیک کر لو, آج رات کی فلائٹ ہے, تم امریکہ جا رہے ہو کامران کے پاس. کیوں پاپا, اس طرح اچانک؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے, سکندر نے تلخی سے کہا. مگر پھر آپ مجھے اس طرح اچانک کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ میں تمہیں رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے
ہوئے بتاؤں گا، فی الحال تم اپنا جا کر سامان پیک کرو۔ پاپا پلیز آپ مجھے بتائیں، آپ اس طرح کیوں بھیج رہے ہیں مجھے؟ سالار نے کمزور احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا میں تمہیں بتا دوں گا، تم جا کر اپنا سامان پیک کرو ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ایئرپورٹ چھوڑ آؤں گا۔ سکندر نے اسے دھمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے الجھے ذہن کے ساتھ وہ سکندر عثمان کے اس اچانک فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے اپنی دراز کھول کر پیپر نکالنا شروع کر دیا۔ وہاں نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے ان کے اس فیصلے کی سمجھ آ گئی تھی اور اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے نکاح نامے کو اتنی لاپرواہی سے وہاں کیوں رکھا تھا۔ وہ نکاح نامہ سکندر عثمان کے علاوہ اور کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور اس کے کمرے میں آنے اور اس کی دراز کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا سامان پیک کیا۔ وہ اب صرف یہ سوچ رہا تھا کہ سکندر عثمان سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے کیا بات کرے گا۔ رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جب صرف سکندر اس کے ساتھ آئے تھے، طیبہ نہیں، ان کا لہجہ اور انداز بے حد روکھا اور خشک تھا۔ سالار نے بھی اس پر کوئی سوال نہیں کیا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے سکندر عثمان نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک سادہ کاغذ اور قلم نکالا اور بریف کیس کے اوپر رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ سالار نے حیرانی سے اس سادہ کاغذ کو دیکھا۔ تم صرف سائن کرو، سوال مت کرو، انہوں نے بے حد روکھے انداز میں کہا۔ سالار نے مزید کچھ کہے بغیر ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم لے کر اس کاغذ پر سائن کر دیے۔ سکندر نے اس کاغذ کو تہہ کر کے بریف کیس میں رکھا اور بریف کیس کو دوبارہ بند کر دیا۔ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد تم سے کچھ کہنا یا کوئی بات کرنا بیکار ہے۔ تم مجھ سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ بولتے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے تو کبھی حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں امریکہ بھیجنے کے بجائے ہاشم مبین احمد کے حوالے کر دوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ اپنی حماقت کا، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے تمہیں بچانا ہی ہے۔ تم میری اس مجبوری کا آج تک فائدہ اٹھاتے رہے ہو مگر آئندہ نہیں اٹھا سکو گے۔ میں تمہارا نکاح نامہ امامہ کے حوالے کر دوں گا، اور اگر مجھے دوبارہ یہ کبھی پتہ چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کیا ہے یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو میں اس بار جو تمہارے ساتھ کروں گا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کر چکے ہو، اب ان کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے، سمجھے تم؟ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجہ میں کہا۔ وہ جواب دینے کے بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز میں بہت عجیب سی لاپرواہی اور اطمینان تھا۔ سکندر عثمان بے اختیار سلگے۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جو 150+ IQ رکھتا تھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ سرے سے کوئی IQ رکھتا بھی تھا یا نہیں؟